سنو سنو سنو، سارے پکشی دھیان سے سنو۔ اس سال سردیاں بہت زیادہ پڑیں گی اور موسم بہت سخت ہوگا، اسی لیے سارے پکشیوں کو سوچت کیا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کی مرمت کر لیں اور نیا گھر بنا لیں۔ سنو سنو سارے پکشیوں سنو، اس سال سردیاں بہت پڑیں گی اور برف باری بھی ہوگی، اسی لیے سب کو سوچت کیا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کی مرمت کر لیں۔ موسم بتانے والے پکشی کے اس اعلان نے سبھی پکشیوں کو پریشان کر دیا۔ سارے پکشی اپنے اپنے گھروں کی چنتا کرنے لگے کہ آخر وہ اتنے تھوڑے سے سمے میں نیا گھر کیسے بنائیں گے۔ کئی چالاک پکشیوں نے پہلے ہی سردی کی تیاری کر رکھی تھی، لیکن بہت سے پکشی ابھی بھی اپنے پرانے گھونسلوں میں رہ رہے تھے۔ چڑیا کو بھی اپنے گھر کی فکر تھی، کیونکہ اس کا پرانا گھونسلہ اس کو اتنی شدید سردی سے بچا نہیں سکتا تھا۔ لیکن چڑیا اکیلی اپنا گھر نہیں بنا سکتی تھی، کیونکہ اس کا زیادہ وقت تو اناج کی کھوج میں لگ جاتا تھا۔ میں اتنے کم سمے میں اپنا گھر نہیں بنا سکتی، مجھے لگتا ہے مجھے کسی سے مدد لینی پڑے گی۔ میرے خیال میں ڈوڈو سے مدد لینی چاہیے، اس نے اپنا گھر تو بہت پہلے بنا لیا تھا۔ میں بات کرتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ مل کے میرا گھر بھی بنوا دے۔ چڑیا کوے کے پاس جاتی ہے کہ وہ اس کا گھر بنانے میں مدد کر دے۔ کوے بھائی، آپ کو تو پتہ ہے کہ اس سال سردی بہت ہوگی اور میں نے ابھی تک اپنا گھر نہیں بنایا۔ آپ نے اپنا گھر تو بہت پہلے بنا لیا تھا، میرے پاس گھر بنانے کے لیے سمے بہت کم ہے۔ کیا آپ میرا گھر بنانے میں میری سہایتا کریں گے تاکہ سردیاں آنے سے پہلے میں اپنا گھر بنا لوں؟ جاؤ جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، میں اتنی سردی میں کوئی کام نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی ابھی میرے گھر کا کچھ کام باقی ہے، میں وہ کام ہی کر لوں تو بہت ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا، نکلو یہاں سے۔ چڑیا باری باری سب پکشیوں کے پاس جاتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ چڑیا اداس ہو کر اپنے گھونسلے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جنگل کے کسی پکشی نے بھی گھر بنانے میں میری سہایتا نہیں کی، مجھے لگتا ہے مجھے خود ہی آہستہ آہستہ اپنا گھر بنانا ہوگا۔ اگر میں روز تھوڑا تھوڑا کام کروں تو میں اپنا گھر سردیاں آنے سے پہلے بنا لوں گی۔ چڑیا اپنا گھر بنانے کے لیے تنکے ڈھونڈنے نکل پڑتی ہے۔ وہ تنکے اور لکڑیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل سے بہت دور نکل جاتی ہے۔ وہاں اس کو ایک زخمی پرندہ زمین پر پڑا ہوا نظر آتا ہے، جس کے جسم میں تیر لگا ہوتا ہے۔ چڑیا جلدی سے اس پکشی کے پاس جاتی ہے اور وہ تیر نکال دیتی ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ تیر نکلتے ہی وہ پرندہ ایک بہت ہی خوبصورت پری میں بدل جاتا ہے۔ چڑیا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ پکشی پری کیسے بن گیا۔ ارے چڑیا رانی، چنتا نہ کرو، میں پھلوں کے دیش کی پری ہوں۔ مجھے کالے جنگل کے جادوگر نے اپنے جادو سے پکشی بنا کے اس طرح چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا میں تب تک پری نہیں بن سکتی جب تک کوئی اس تیر کو نہیں نکالے گا۔ میں بہت دنوں سے یہیں پڑی ہوئی تھی، لیکن کسی بھی جیو یا پکشی نے میری مدد نہیں کی۔ لیکن تم تو بہت اچھی ہو، تم نے یہ تیر نکال کر میری مدد کی۔ پری دیدی، میں تو ہر کسی کی مدد کرتی ہوں، لیکن کوئی میری مدد نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر چڑیا نے پری کو وہ سب بتا دیا کہ کیسے سردیاں آنے والی ہیں اور کوئی بھی پکشی اس کا گھر بنانے میں اس کی سہایتا نہیں کر رہا۔ چڑیا رانی، تم پریشان نہ ہو، تم نے میری مدد کی ہے تو اب تم مجھ سے جو بھی مانگو گی میں وہ تمہیں دے دوں گی۔ کیا سچ میں آپ مجھے وہ دیں گی جو میں مانگوں گی؟ ہاں ہاں، یقین نہیں آتا تو مانگ کر دیکھ لو، میں فوراً وہ چیز حاضر کر دوں گی۔ چڑیا کافی دیر سوچتی رہتی ہے کہ وہ کیا مانگے۔ اس سے خیال آتا ہے کہ بھوجن مانگ لیتی ہوں۔ پھر اسے یاد آتا ہے اس سال سردیاں بہت زیادہ پڑنی ہیں، تو وہ فوراً اپنا دھیان بدل لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ پری سے گھر مانگ لیتی ہے۔ دیکھیے پری دیدی، اس سال سردیاں بہت پڑیں گی، بھوجن تو میں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ہی لوں گی، لیکن اگر گھر نہ ہوا تو میں کیسے رہوں گی؟ اگر آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو پلیز ہم سب پکشیوں کے لیے ایک ایک گھر بنا دیں تاکہ ہم اس سال سردیوں میں بچ جائیں۔
تم بہت اچھی ہو. باقی سب پکشیوں نے تمہارے ساتھ کتنا غلط کیا اور تمہیں اب بھی ان کی فکر ہے. مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی. چلو ایسا کرتے ہیں، تم مجھے اپنے ساتھ جنگل لے چلو. وہاں سب کو میں ان کی پسند کا گھر بنا دوں گی. چڑیا پری کو لے کر اپنے جنگل کی طرف چلے جاتی ہے. باقی پرندے پری کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں. میں پھولوں کی دیش کی رانی ہوں. میری چڑیا نے کالے جنگل کے جادو سے میری جان چھڑوائی تھی، اسی لیے چڑیا اب جو بھی مانگے گی میں اس کو دوں گی. لیکن کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ چڑیا نے مجھ سے کیا مانگا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سب کو ایک ایک گھر بنا کر دوں. حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے چڑیا کے ساتھ کیا کیا. یہ کہہ کر پری سب پکشیوں کے لیے بہت ہی پیارے پیارے پھلوں والے گھر بنا دیتی ہے. سب پکشی بہت خوش ہوتے ہیں اور پری کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھو سب پکشیوں، تم نے چڑیا کے ساتھ اتنا برا کیا، لیکن اس نے پھر بھی سب کے لیے گھر مانگا. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. سارے پکشی بہت ہی شرمندہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے چڑیا کی مدد نہیں کی اور اپنے برتاؤ کی وجہ سے چڑیا کا دل دکھایا. جبکہ چڑیا نے ان سب کے لیے گھر مانگا. وہ چاہتی تو صرف اپنے لیے گھر مانگ سکتی تھی. چڑیا دیدی ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا. آپ پر کٹھن وقت تھا تو ہمیں آپ کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کسی کی کٹھن وقت میں مدد کرنی چاہیے. اگر وہ ہمارے ساتھ برا بھی کرے تب بھی ہمیں ان کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے. جیسے باقی پکشیوں نے چڑیا کے ساتھ بہت برا کیا اور اس کی گھر بنانے میں سہایتا نہیں کی، لیکن چڑیا نے دوبارہ برا نہیں کیا، اس نے سب کے لیے گھر مانگ لیا.